سیاسی شہرت کے حامل اور عمران خان کے قریب سمجھے جانے والے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو بالآخر فوجی تحویل میں لے لیا گیا ہے۔ ان کے خلاف فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی کا آغاز بھی کیا جا چکا ہے۔ یہ خبر ملکی سیاست میں انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ فیض حمید کی وجہ شہرت سیاسی انجینئرنگ تھی۔ سب سے پہلے ان کا ذکر نواز شریف اور مریم نواز نے جولائی 2018 میں اس وقت کیا جب وہ گرفتاری دینے لندن سے پاکستان آ رہے تھے۔ نواز شریف اپنے برے وقت کی ذمہ داری فیض حمید پر ڈالتے تھے۔ مریم نواز نے تو فیض حمید کے کورٹ مارشل کا مطالبہ تک کر رکھا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق جسٹس شوکت صدیقی کے گھر بھی یہی فیض حمید گئے تھے، جنہوں نے کہا تھا کہ بھائی نواز شریف اور مریم نواز کو الیکشن سے پہلے باہر نہیں آنا چاہیے، ایسے تو ان کی 2 سالہ محنت ضائع ہو جائے گی۔ اس وقت فیض حمید کی طاقت کا یہ عالم تھا کہ یہ واقعہ رپورٹ ہونے کے باوجود فیض حمید کا تو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکا، ہاں مگر شکایت لگانے والے جج شوکت صدیقی اپنی ملازمت سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ المیہ یہ ہے کہ شوکت صدیقی کو نکالنے والے کوئی اور نہیں، اس وقت کی سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں بیٹھے چیف جسٹس ثاقب نثار اور وہ منصف تھے جو خود کو آئین کا سب سے بڑا محافظ مانتے تھے۔ فیض حمید اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کے بلو آئیڈ آفیسر تھے۔ انہیں ڈی جی ISI لگایا گیا اور پھر اپنے سیاسی کام کرائے گئے۔ یہ وہ وقت تھا جب عمران خان، جنرل باجوہ اور جنرل فیض کا ٹرائیکا مخالفین پر قہر بن کر ٹوٹ رہا تھا۔ عمران خان جنرل باجوہ سے زیادہ فیض حمید کو پسند کرتے تھے۔ عمران خان اور فیض حمید نے مل کر 10 سالہ منصوبہ بنایا، جس کے مطابق 2024 کے الیکشن کے وقت فیض حمید نے آرمی چیف ہونا تھا اور بدلے میں انہوں نے عمران خان کو مسلسل دوسری بار وزیر اعظم منتخب کرانا تھا۔ اس کے بعد فیض حمید اور عمران خان نے مل کر ملک کو صدارتی نظام کی طرف لے کر جانا تھا اور آئندہ الیکشن میں فیض حمید کو آرمی چیف اور عمران خان کو صدارتی نظام کے تحت اس ملک کا صدر منتخب ہونا تھا۔ عمران خان اور فیض حمید کے اس 10 سالہ منصوبے کی بھنک اپوزیشن کو پڑ گئی اور وہ اس گٹھ جوڑ کو توڑنے کے لیے 2022 میں تحریک عدم اعتماد لے آئے۔ عمران خان کو ان کے منصوبے سمیت گھر بھیج دیا گیا۔ فیض حمید اور عمران خان کا گٹھ جوڑ پھر بھی کام کرتا رہا اور فیض حمید ریٹائرمنٹ کے باوجود عمران خان کے سہولت کار بنے رہے۔ ثانیہ 9 مئی کے پیچھے صرف عمران خان نہیں، فیض حمید بھی تھے۔ یہ باتیں سامنے آ چکی ہیں کہ وہ فیض حمید ہی تھے جنہوں نے تحریک انصاف کے کارکنوں کی تربیت کی اور انہیں بتایا کہ ملک کا پہیہ جام کرنے کا مؤثر طریقہ کیا ہے۔ فیض حمید نے PTI کو لاجسٹک سپورٹ فراہم کی، ٹارگٹ طے کیے اور سازش کا تجربہ فراہم کیا۔ فیض حمید پر قانونی قدغن تھی کہ وہ ریٹائرمنٹ کے بعد 2 سال تک کسی بھی سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لے سکتے، مگر وہ خود کو ہر قسم کے قانون سے ماورا سمجھتے رہے اور تحریک انصاف کو سیاسی معاونت لگاتار دیتے رہے۔ فیض حمید پر مالی بدعنوانی، بزنس مین کو اغوا کرنے، جمہوریت کو کچلنے اور عدالتوں کو مینج کرنے کا الزام بھی ہے۔ عمران خان اور فیض حمید ایک دوسرے کے ساتھ کبھی بھی مخلص نہیں تھے۔ عمران خان اپنے 10 سالہ دور اقتدار کے لیے فیض حمید کو سیڑھی بنانا چاہتے تھے اور فیض حمید آرمی چیف بننے کے لیے کسی بھی حد تک گرنے کو تیار تھے۔ PTI کا حال یہ ہے کہ جس فیض حمید نے عمران خان کو انگلی پکڑ کر انہیں حکومت کرنا سکھایا، آج اس کی گرفتاری پر صرف اتنا کہا کہ بھائی فوج کا تو اپنا سٹرکچر ہے، وہ جسے چاہے جس کے خلاف کارروائی کرے، ان کی مرضی۔ عبرت کا مقام ہے کہ آج فیض حمید کی گرفتاری پر سب خوش ہیں۔ فیض حمید بھی عمران خان کے سگے بالکل نہیں تھے اور نہ ہی انہیں تحریک انصاف سے کوئی دلچسپی تھی۔ ان کا سارا فوکس خود کو آرمی چیف بنوانے اور موجودہ آرمی چیف کو روکنے پر تھا۔ وہ آرمی چیف بننے کے لیے اتنے ڈیسپریٹ تھے کہ انہوں نے نواز شریف اور شہباز شریف کو بھی پیغام بھجوایا تھا کہ انہیں آرمی چیف بنا دیا جائے تو ان کے وفادار رہیں گے۔ فیض حمید شریف برادران کے ساتھ ایک ملاقات کے لیے پاپڑ بیلتے رہے، مگر پیغام لانے والے کو نہ صرف سختی سے منع کیا گیا بلکہ تمام تر مخالفت کے باوجود ملک کے وسیع تر مفاد میں جنرل عاصم منیر کو میرٹ پر ریٹین کر کے آرمی چیف تعینات کر دیا گیا۔ آرمی چیف نے اپنی تعیناتی کو درست ثابت کیا اور فوج میں موجود احتسابی عمل کو بلا کسی رکاوٹ جاری رکھا۔ فوج کی یہ کارروائی کوئی غیر معمولی نہیں ہے۔ پہلے بھی کسی سینئر افسران کو آرمی رولز اور کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی پر سخت سزائیں دی جا چکی ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف کارروائی جو ہے وہ اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ فوج نے ایک بار پھر واضح طور پر ثابت کر دیا ہے کہ کوئی بھی شخص چاہے وہ کتنے ہی اونچے عہدے پر کیوں نہ ہو، قانون سے بالا تر نہیں ہو سکتا۔ پاک فوج کا احتسابی عمل بہت شفاف اور کڑا ہے۔ وہ فوری حرکت میں آ کر حقائق اور ثبوتوں کی روشنی میں معاملات کو قانون کے مطابق سختی کے ساتھ نپٹاتا ہے۔ اس سلسلے میں DGISPR 7 مئی کی پریس کانفرنس میں فوج کے اس کڑے احتسابی عمل کو واضح طور پر بیان کر چکے ہیں۔
فیض حمید کی گرفتاری اور کورٹ مارشل کے پیچھے ان تمام لوگوں کے لیے بھی سبق ہے جو کسی ایک سیاسی جماعت کے لیے آئین اور قانون کی دھچیاں اڑا رہے ہیں۔ یہ گرفتاری اس بات کا پیغام بھی ہے کہ اگر 9 مئی میں ملوث ہونے پر اپنے سابق ڈی جی آئی ایس آئی کو قانون کے کٹہرے میں لایا جا سکتا ہے تو پھر دیگر عہدوں پر بیٹھے لوگ تو شے ہی کیا ہے، کچھ نہیں۔ منصوبہ ساز ہوں یا سہولت کار، ایک ایک کو چن چن کر قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ اسی اہم پیش رفت پر ہم بات کریں گے، لیکن ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، کہیں مت جائیے گا کیونکہ بریک کے بعد مہمان ہمارے ساتھ ہوں گے اور ہم باقاعدہ طور پر ڈسکشن کا آغاز کریں۔ السلام علیکم جی، بریک کے بعد آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اس وقت سیدھی بات زون کے اندر مجھے جوائن کیا ہوا ہے ویری آنریبل سینیٹر غوث خان نیازی صاحب نے، حکومتی بینچز کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں فرام پی ایم ایل این۔ السلام علیکم، وارم ویلکم سر۔ میرے ساتھ موجود ہیں جی اخونزادہ چٹان صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ السلام علیکم، وارم ویلکم۔ مجھے جوائن کیا ہوا ہے جی ویری آنریبل ندیم قریشی صاحب نے، پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ السلام علیکم، بہت شکریہ سر جوائن کرنے کے لیے۔ لاسٹ بٹ نیور دی لیسٹ میرے ساتھ موجود ہیں جی بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ صاحب، یہ دفاعی تجزیہ کار ہیں۔ السلام علیکم، خوش آمدید، بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ بریگیڈیئر صاحب میں آپ ہی سے اس شو کا آغاز کرنا چاہوں گی۔ یہ جو ایک ہلچل ہوئی ہے، جو ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہمارے سامنے آئی، اور وہ ڈیولپمنٹ اس صورت میں آئی کہ کسی کے فلک نے بھی نہیں سوچا تھا کہ پاکستان میں کسی سابق ڈی جی آئی کو فوج کی تحویل میں لیا جائے گا، ان کا کورٹ مارشل کیا جائے گا ایز اے بریگیڈیئر سر، ناٹ ایز اے پاکستانی بٹ ایز اے بریگیڈیئر۔ آپ کو یہ خبر سن کر کے کیسا لگ رہا ہے؟ کیا یہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری خبر ہے؟ اور اس خبر کے آنے کے بعد پاکستان میں کس کس کے لیے کیا کیا سبق ہے؟ یہ بالکل میرے خیال میں حیرانگی ہوئی ہے اتنے سینئر رینک پر پہنچ کر، اور ریٹائرمنٹ کے بعد اگر آپ کو فوج اریسٹ کرے تو یہ واقعی بڑی افسوس کی بات ہے۔ بہر صورت فیض حمید صاحب نے خود ہی یہ چیزیں کی ہیں، اور میرے خیال میں ان کو اریسٹ کرنے کے لیے آرمی کو یا آرمی کے جو چیف ہیں ان کو بڑا دل کر کے تو یہ آرڈر ایشو کیا ہوگا، لیکن بہر صورت یہ ممکن ہے اور یہ ہو سکتا ہے، اور اس میں سب کے لیے سبق ہے۔ سر کیا سبق ہے، کس کس کے لیے کیا سبق ہے سر؟ جی دراصل یہ ہے کہ بعض لوگ سیاست کی طرف اتنے مرغوب ہو جاتے ہیں، جو آرمی کا ڈسپلن ہے اس کو وہ بھول جاتے ہیں، اور میرے خیال میں انہوں نے ایز اے ڈی جی آئی ایس آئی ایسے کام کیے۔ میں تو کافی ساروں کو جانتا ہوں پہلے سے بھی، لیکن میرے خیال میں اتنا جو کچھ لوگ تو کہتے تھے یہ بہت دلیر ہے، دلیر نہیں بیوقوف ہے کہ اس طرح کے کام، مطلب ہے ایک پراپرٹی کا وہ ہے ملستان کوئی ٹاپ سٹی کا، وہ کہہ رہے ہیں ان کو پکڑ کے اور ان کو کہتے ہیں یہ الزامات ہیں ان کے خلاف کہ یہ زمین میرے بھائی نجف حمید کے نام پہ ٹرانسفر کر دے۔ تو یہ ہم سنتے رہے ہیں، ابھی تو خیر ان کے کیس چلے گا تو پتہ لگے گا۔ اور اس کے علاوہ بھی وہ بتا رہے ہیں کہ شاید پاکستان آرمی ایکٹ کی وائلیشن وہ کرتا رہا ہے۔ یہ پاکستان آرمی ایکٹ جو ہے وہ ہم ریٹائرڈ آفیسرز کے اوپر لاگو رہتا ہے، اور ہمارا جو بیسک حلف ہے وہ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہماری موت تک یہ حلف زندہ ہے۔ تو انہوں نے وہ خیال نہیں کیا، سیاسی جو بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ یہ سنا ہے کہ ابھی تک وہ کانٹیکٹ میں تھے، اور وہ سوچ رہے تھے کہ اس سے کوئی فائدہ حاصل کریں۔ تو میرے خیال میں یہ آرمی نے ایکٹ کر کے ٹائملی جو ہے اس کو روکا ہے، اور ابھی اس کو سزا بھی ملے گی۔ ندیم قریشی صاحب، آپ کے لیے یہ خبر کیسی ہے؟ کیونکہ جو انیشیل رد عمل آیا، انفیکٹ کل میرے شو کے اندر سینیٹر ہمایوں محمد صاحب تھے، تو انہوں نے انیشیل رد عمل جو مجھے دیا، اور پی ٹی آئی کا بھی وہی انیشیل رد عمل تھا کہ جی فوج کا اپنا ایک سٹرکچر ہے، یہ ان کا اندرونی معاملہ ہے، جو بھی ہو رہا ہے وہ ان کا آپسی معاملہ ہے۔ سر آپ کے لیے بھی یہی وہ چیز ہے یا آپ کے لیے خبر اس سے کہیں زیادہ ہے؟ کیونکہ میں آپ کو یاد دلا دوں، عمران خان صاحب ہوں، جنرل فیض حمید صاحب ہوں، اور ان کے ساتھ ہی، بلکہ اب تو خیر جنرل صاحب کے ساتھ تو جنرل صاحب لگانا ہی نہیں چاہیے، فیض حمید ہوں، عمران خان ہوں اینڈ جنرل باجوہ، ان کا ٹرائکا اور آپ لوگوں کی دوستیاں، اس کے تو بڑے ہی قصے کہانیاں تھے سر۔ پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہے وہ بڑا واضح اور کلیئر ہے۔ یقیناً پاکستان آرمی کا اپنا ایک ڈسپلن ہے، پاکستان کے اس ادارے کو ہمیشہ ہر پاکستانی، ہر محب وطن پاکستانی بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ سپریم کورٹ اور پاکستان کی اس فائنڈنگ کے بعد
کہ پروب کیا جائے کہ اس سارے میٹر میں کیا تھا، آرمی کا حرکت میں آنا، ان کو اپنی تحویل میں لینا، اور وہ جو آرمی کی کے اپنے رولز اینڈ ریگولیشن ہے اس کے مطابق ان کا ٹرائل کرنا، یہ ان کا حق بنتا ہے، اور یقیناً ان کے پاس اس کے واضح ثبوت ہوں گے۔ اس سے ایک میسج بہرحال ہم سب کو ملتا ہے اور ملنا چاہیے کہ کوئی بھی شخص قانون سے بالاتر نہیں ہے۔ وقتی طور پر اختیار، اقتدار اور ذمہ داریاں انسان کو ہمیشہ اس کے ذہن میں ایک بات رہنی چاہیے کہ اس نے اپنے ان عہدوں سے، ان مناصب سے علیحدہ بھی ہونا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے پاکستان ہونا چاہیے، اس کے بعد کوئی اور بات۔ بالکل۔ جہاں تک آپ نے بات کی کسی ٹرائکا کی، تو میں تو خبروں کی حد تک نہ میں اتنا انفارمیٹو ہوں اور نہ میں کوئی اپنی جماعت کے اس بڑے کلوز سرکٹ میں تھا کہ مجھے کسی بات کا نالج ہوگا۔ میں بھی آپ کی طرح سے ہی میڈیا میرا سورس آف انفارمیشن ہے، لیکن مجھے کچھ معلومات کیپٹن صفدر نے بھی فراہم کی ہے کہ پچھلے دنوں انہوں نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ جنرل باجوہ سے ہماری ملاقاتیں رہیں، اور کچھ معلومات مجھے خواجہ آصف نے، مجھے اور پوری قوم کو، مجھے اکیلے کو نہیں، آپ کو، ہمیں سب کو فراہم کی۔ انہوں نے حامد بلیٹ صاحب کے پروگرام میں کہا کہ جنرل فیض نے ہمیں 2019 میں کہا تھا کہ میں اس گورنمنٹ کے ساتھ نہیں چل سکتا، آپ کوئی سلسلہ کریں۔ تو یہ جو ٹائیکاز ہیں، یہ مختلف لوگوں کے، جب ظاہر ہے لوگ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں تو ان کا اداروں کے ساتھ ربط، تعلق، وہ ایک جینوئن چیز ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ گورنمنٹ کسی اور پیج پر ہو، ادارہ کسی اور پیج پر ہو، اور سب ادارے، اور جب بھی یہ ڈفرنس آتا ہے تو پھر آپ کو پتہ ہے کولیپس ہو جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ سب لوگوں کے لیے اس میں سبق ہونا چاہیے۔ میں دعا گو ہوں اپنے وطن کے لیے، پاکستان کے لیے، پاکستان کی سالمیت کے لیے، اس کے استحکام کے لیے۔ یہ اگر ہم کچھ لوگ یہ سمجھیں گے کہ جی اس خبر کو کسی سے منسوب کیا جائے اور اس خبر کا پوسٹ مارٹم کر کے اپنی مرضی کے نتائج حاصل کیے جائیں، اس کو تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، اس شخص کی اپنی رائے ہے۔ یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، آپ سیدھی بات میں بیٹھے ہیں، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو فیض حمید کا جو کورٹ مارشل ہونے جا رہا ہے اور جو ان کو فوج کی نے اپنی تحویل میں لے لیا ہے، اس کا اثر عمران خان صاحب، ان کی گرفتاری ان کے برے وقت پر نہیں آئے گا، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں نا؟ سیدھی بات ہے نا۔ مجھے اتنی نہ گہری باتیں کرنی ہے اور نہ میں اس کی ضرورت سمجھتا ہوں۔ گہری باتیں تو آپ کر رہے تھے، میں نے تو آپ کی مشکل آسان کر دی، میں نے تو سیدھا جملہ بول دیا سر۔ جی سر، جی سر۔ میں آپ کے ذوق کی تسکین کے لیے، آپ کی بات کی، آپ کے دل کی حسرت کے لیے بات بڑھا رہا ہوں آگے۔ عمران خان صاحب بھی گرفتار ہیں، عمران خان صاحب گھر نہیں بیٹھے ہوئے، پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ بھی گرفتار ہے، ان کے سب کے کیسز کورٹس میں ٹرائل ہو رہے ہیں۔ اگر کسی شخص نے کوئی جرم کیا ہوگا تو اس کو سزا ملنی چاہیے، لیکن شریعت کا قانون، قانون انصاف، قانون نظام قدرت یہ بھی کہتا ہے کہ اگر کسی شخص نے کوئی ایسا گناہ نہ کیا ہو جس کی اس کو سزا دینے کی کوشش کی جا رہی ہو تو وہ مناسب نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں ہم سب لوگوں کو، اب آپ سمیت، مجھ سمیت، ہم سب لوگوں کو جو جہاں جہاں اپنے اثرات رکھتا ہے، سنجیدگی سے، ہم بجائے اسی بات پر پگلے بجائے اور یہ پلان شروع کر دیں کہ جس کے اثرات فلاں شخص پہ کیا مرتب ہوں گے، ہمیں چاہیے کہ ہم ان سب لوگوں کو آن بورڈ کر لیں۔ ہم پوچھیں نواز شریف صاحب سے کہ آپ تو جنرل آصفہ جہانگیر کی برسی میں تقریر فرماتے ہوئے 2 لوگوں کو مخاطب کر رہے تھے، پھر آپ کی ٹیم ان سے کیوں ملاقاتیں کر رہی تھی؟ آپ کو کس نے یہ رائٹ دیا تھا کہ کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن کرتے ہوئے آپ اداروں کے افراد سے رابطہ کر کے ایک سٹنگ گورنمنٹ کے خلاف سازش کریں؟ یہ کیا وجہ ہے کہ ہر دور میں وہ دور 88 کا ہو، وہ 90 کا ہو، وہ 93 کا ہو، وہ 97 کا ہو، 2002 کا ہو، مطلب ہر اس شخص سے جو پاکستان کی افواج کے سربراہ رہے، وہ جنرل وحید کاکڑ ہوں، وہ جنرل آصف نواز جنجوعہ ہوں، وہ جنرل جہانگیر کرامت ہوں، وہ جنرل مشرف ہوں، وہ جنرل باجوہ ہوں، یہ پی ایم ایل این کے ہی سینگ ٹکرانے ہوتے ہیں، اور انہوں نے ہی پھر اپنے مخالفین کو ایک ایسے راستے کی لیکن طرف قریشی صاحب آپ بیچ میں فیض حمید کا نام بھول گئے نا۔ آپ مشرف صاحب کے بعد سیدھا آپ جنرل باجوہ پر آ گئے۔ فیض حمید کے ساتھ تو سب سے زیادہ سین ٹکرائے تھے میں آپ کو بتا رہی ہوں، حلفاً بتا رہی ہوں، آن ایئر بتا رہی ہوں آج، کہ مجھے فیض حمید کا اس سے پہلے پتہ ہی نہیں تھا۔ مجھے سب سے پہلے جب نواز شریف نے ان کا تقریر میں نام لیا نا، میں ڈھونڈنا شروع ہو گئی، میں نے اپنی ٹیم سے بھی پوچھا یہ کون سے ہیں جنرل فیض حمید، بعد میں پتہ چلا اچھا یہ ہے جنرل فیض حمید۔ مجھے تو نواز شریف نے ان کا انٹروڈکشن دیا تھا، تو آپ ان کا نام ہی اسکپ کر گئے۔ جن کے کورٹ مارشل کی بات ہو رہی ہے، آپ مشرف کی بات کرتے ہیں، اس کے بعد ڈائریکٹ آپ باجوہ پر آ جاتے ہیں، آپ بیچ میں فیض حمید کی بات ہی نہیں کر رہے، جس کا میں نے آپ سے سوال پوچھا ہے۔ یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے کوئی فائدہ نہیں لیے فیض حمید سے، فیض حمید نے آپ کے لیے، پی ٹی آئی کے لیے کبھی کچھ نہیں کیا، ان کے اور عمران خان صاحب کا بالکل کوئی اچھا ورکنگ ریلیشن نہیں تھا، یہ کہہ رہے ہیں نا آپ؟ اچھا، آپ کی طبع نازک پہ اگر گراں نہ گزرے اور اگر مجھے بات کرنے کا موقع دیں تو آپ کی خواہشات کی تکمیل بھی ہو جائے گی جو آپ چاہتی ہیں، اور میں اپنی بات بھی مکمل کر لوں گا۔ میں نے آپ کو پاکستان کے افواج کے سربراہان کے نام لیے ہیں
مجھے نہیں معلوم کہ جنرل فیض کا بھی سربراہ رہے ہیں وہ پاکستان کی افواج کے. میں نے جو ہسٹری میں دیکھا, میں ہسٹری کا طالب علم. نہیں آپ نے کوشش تو بہت کی تھی لیکن نہیں بن سکے, ظاہر سی بات ہے, ہر ایک کا اپنا اپنا نصیب ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی سر, جی سر, جی سر. دنیا کی مہذب ڈبیٹ اسے کہتے ہیں, آپ سنیں بھی اور سنائیں. جی لیکن چونکہ آپ ہمیں سمجھتی ہیں کہ ہم کو تیسرے درجے کے پاکستانی ہیں, اور آپ کی اس گفتگو سے میں مروب ہو جاؤں گا. بہنی مشکلات زندگی میں انسانوں کو آتی ہیں, آتی رہیں گی. نہ کسی شخص کی مشکلات لوگوں کے کوشش کرنے سے اضافہ ہو سکتا ہے, نہ کوشش کرنے سے کم ہو سکتی ہے. سب کی چیزوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. میں آپ کو ایک چیز گزارش کروں, کوئی بھی شخص ہو, آپ ہوں, میں ہوں, میری بہن, کوئی بھی شخص اسے قانون سے بالا تر نہیں ہونا چاہیے. آج پاکستان معاشی طور پہ, سیاسی طور پہ جن بھی مسائل کا شکار ہے, اس کی بنیادی وجہ مجھے ایک عام پاکستانی کی حیثیت سے میں جواب دوں گا, وہ ہے رول آف لا پر پابندی نہ کرنا. وہ اشرافیہ کے لیے اور قانون, کمزور کے لیے اور قانون. بالکل صحیح, طاقتور کے لیے اور راستے, کمزور کے لیے اور راستے. مطلب ندیم قریشی صاحب, یہ آپ نے میرا دل جیت لیا یہ بات کر کے. واقعی بھائی عمران خان کے لیے ریفریجریٹر جیل میں, اور جو باقی قیدی ان کو کوئی فریج نہیں دے رہا. عمران خان کے لیے ایکسرسائز کے لیے تمام تر اکوپمنٹ, 6 بیرکوں کی جو جیل ہے, واک کرنے کا انتظام, اور باقی قیدیوں کے لیے کچھ نہیں. میں بالکل ایگری کر رہی ہوں ندیم قریشی صاحب آپ سے. مجھے نہیں پتا کہ سینیٹر صاحب نے اور چٹان صاحب نے کیا کہنا ہے, لیکن آج جو باتیں ندیم قریشی صاحب نے کی ہیں, میں آن ایئر اس سے 100% اتفاق کرتی ہوں کہ قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. سینیٹر صاحب السلام علیکم. سینیٹر صاحب آپ لوگ تو بڑے چھپے رستم نکلے. سب سے پہلے تو آپ مبارکباد لے لیجئے, کیونکہ نواز شریف صاحب کا جو سب سے زیادہ جو تنگ کیا تھا ان کے دور اقتدار میں, اور جن کے اوپر سب سے زیادہ یہ لیبل لگتا ہے کہ بھئی یہ وہ شخص ہے جس کا نام فیض حمید ہے, اس نے سب سے زیادہ سازش کی نون لیگ کی حکومت اور نواز شریف کے خلاف, آج ان کا کلا کما ہو گیا. بھئی ظاہر سی بات ہے, ادارے نے فیصلہ کر لیا ہے, فیصلہ کرنے کے بعد یہ خبر نکلتی ہے نا, کورٹ مارشل سمجھے ہو گیا, بس اب صرف اس کے اوپر پریکٹیکل امپلیمنٹیشن ہونا باقی ہے. سر آپ نے ہمیں بتایا ہی نہیں, آپ کو پتا تھا اس بارے میں کہ یہ ہونے والا ہے, یا آپ کے لیے بھی اتنا ہی سرپرائز ہے؟ جی بالکل سرپرائز تو ہے اس پہ, لیکن یہ ادارے کا اپنا ان کی ہے, تو ہماری کوئی خواہش پہ نہیں ہوا. ان کے بعد جو کل ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس بریفنگ تھی, اس میں 2 چیزیں تھیں. ایک ٹاپ سٹی کے حوالے سے تھی, اور ایک دوسری کہ ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے نا ان کی جو ایکٹیویٹیز تھی وہ اس کی رپورٹ مارشل ہو رہا ہے. اور ظاہر ہے کوئی بھی فوجی افسر ریٹائر ہو جائے 2 سال تک وہ سیاست نہیں کر سکتا, لیکن فوج کے بعد ایسے ثبوت ملے ہیں کہ اس کے بعد وہ ایکٹیویٹیز میں شامل تھے, یہ کر رہے تھے. تو اس پہ وہ کر رہے ہیں, تو اب ساری اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کیس سے, اس قسم کے بڑے سٹیپ سے جہاں حیران کن ہے, لیکن وہاں فوج کے وقار میں اضافہ ہوا ہے کہ وہاں بھی, تاکہ پھر باقی, کیونکہ باقی فوج کے لیے بھی ایک سبق ہوگا کہ کوئی چاہے جتنا بھی طاقتور ہو, قانون کے سامنے جو ہے وہ اس کو کٹہرے میں, اگر اس کو غلطی کی ہے تو قانون کے کٹہرے میں کھڑا ہونا پڑے گا. یہ ایک لحاظ سے اچھی بات ہوئی ہے. باقی اب دیکھیں کیا ہوتا ہے اس میں. کورٹ مارشل ہے تو اب ظاہر کچھ ٹائم لگے گا, لیکن ہم کہیں گے ہم خوش ہوئے, اور ایسی بات نہیں ہے. لیکن اس بات کی خوشی ضرور ہے کہ قانون نے اپنا راستہ بنایا ہے, اور یہی ہمارے ملک کی بقا کے لیے جو ہے وہ اچھا ہے. اور یہی اس طرح ہی ہمارا ملک, اگر اس طرح کے اسٹیپ ہوتے رہے تو ہمارا ملک آگے چلے گا. باقی ندیم قریشی صاحب نے یہ کہا کہ سب سے پہلے پاکستان, تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ان کی سوچ میں تبدیلی آئی ہے. یہ پہلے کہتے تھے سب سے پہلے خان پھر پاکستان, اور ان کی وہ یہ کلپس ٹی وی پہ بھی میں نے دیکھے ہیں کہ خان ہے تو پاکستان ہے. تو مطلب اس کے ساتھ آپ ندیم قریشی صاحب کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے پاکستان, تو یہ بڑی اچھی پازیٹیو چیز ہے. اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور ان کو مبارکباد دینا چاہیے. ندیم قریشی صاحب تو سینیٹر صاحب ہمیشہ سے ہی ایسی باتیں کرتے ہیں, لیکن یہ عمران خان صاحب پتہ نہیں ان سے ملتے ہیں نہیں ملتے, مجھے نہیں پتا, یا یہ عمران خان صاحب کو سمجھانے میں بے بس ہو گئے ہیں. ویسے بھی عمران خان صاحب کو تو کوئی اور ہی سمجھا رہا تھا نا اب تک, ہو سکتا ہے کل پرسوں ترسوں کے بعد سے وہ قریشی صاحب کی باتیں سننا شروع کر دیں. قریشی صاحب تو ایسی باتیں کرتے ہیں, وہ تو پرو پاکستان ہے. جی سر, ان کی لیڈرشپ ہے وہ شاندانہ گلزار ہے. دوسری چیزیں خان ہے تو پاکستان ہے. جی جی جی, مطلب اتنی سخت بات کرتے ہیں تو مطلب انسان کی حب الوطنی میں شک پڑ جاتا ہے. اچھا ویسے سینیٹر صاحب ابھی آپ نے بات کی ہے تو مجھے ایک دم سے خیال آیا کہ میں لگے ہاتھوں آپ سے یہ بھی پوچھ لوں کہ پی ٹی آئی کو تو نہیں لگتا, پی ٹی آئی نے تو یہ کہہ دیا سیدھا سیدھا کہ یہ کسی کی خواہش ہو سکتی ہے, لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو فیض حمید کے کورٹ مارشل کے بعد, اتنے بڑے سٹیپ کے بعد, تاریخ میں لکھا جائے گا کہ پاکستان کے پہلے ایسے یہ لیفٹیننٹ جنرل رہے تھے جو کہ ڈی جی آئے تھے اور ان کے بعد ان کا کورٹ مارشل ہو گیا,
تو اس کے بعد یہ تمام لوگ جو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی سخت بیان دیتے ہیں اور اینٹی اسٹیٹ بیان دیتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ ان کا بھی نمبر آئے گا؟ آپ کو تعلق نظر آ رہا ہے ان کے بیچ میں، یا آپ پی ٹی آئی کو ان کی خوش فہمی میں رہنے دینا چاہتے ہیں؟ خیر صرف وہ جو کورٹ مارشل ہوا ہے تو ان کے پاس ثبوت ہیں کہ کن کن سے ان کے رابطے تھے. اس میں ان کی پارٹی کے سرکردہ لیڈر ضرور ان کے رابطہ تھا، کیونکہ وہی ہمارے خیال میں تو وہی فیسیلیٹیٹر تھے کہ پچھلے دور میں اور ہمارے جو خلاف تھے. اور جس طرح مطلب مریم نواز جب کراچی میں تھی اور کہ کیپٹن صفدر کم ہوٹل میں تھے، اور پھر وہاں پولیس کا پھر نام انہیں کے فیض حمید صاحب کا آیا تھا. تو پوری سپورٹ تھی پی ٹی آئی کو ان کی، ہم سمجھتے ہیں. باقی اصل ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ تو فوج کی کر رہی ہے اور فوج کے ادارے کریں گے، اور ظاہر ہے اپنا وہ اس نے فوج کے وقار کو بحال رکھنا ہے. لیکن یہ ڈی جی آئی ایس آئی کا ہونا ہمارے انٹرنیشنل لیول پہ کوئی ایک لحاظ سے جو ایک ویسے تو بڑا نام ہے ہمارے آئی ایس آئی کا، دنیا میں مانے جاتے ہیں، لیکن اس کی کا اس بات پہ ہونا ضرور ایک ہمارے ملک کے یا ہماری فوج کے دھچکا ضرور لگا ہوگا. لیکن بعض دفعہ کڑوا ڈھونڈنا پڑتا ہے. بالکل جی، بڑا فیصلہ تھا، مشکل فیصلہ تھا، لیکن دلیرانہ فیصلہ تھا. بالکل بجا فرمایا آپ کی. میں پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ آ بھی گیا اور سمجھ بھی گئے ہیں. میرے ساتھ رہیے گا، ذرا پیپلز پارٹی کو سن لیتے ہیں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ نواز شریف کے بعد اگر کسی نے اتنا کھل کے جنرل فیض کا نام لیا تھا وہ آصف علی زرداری صاحب تھے. مجھے تو یاد ہے چٹان صاحب کہ آصف علی زرداری صاحب ایک پریس کانفرنس کر رہے تھے 16 مہینے کی حکومت سے پہلے، وہ جو اتحادی حکومت تھی، اور جرنلسٹ نے سوال پوچھا اور اس کے جواب میں آصف علی زرداری ہمیں بتا چکے تھے کہ جنرل فیض اس کو تو کھڈے لائن لگا دیا. لیکن سر مسئلہ یہ ہے کہ کھڈے لائن لگنے کے باوجود بھی وہ اپنے باریک ٹانکے لگاتے رہے تھے. اور اسی لیے جو نوٹیفیکیشن آیا نا، جس کے اندر ہمیں بتایا گیا ہے آئی ایس پی آر کی طرف سے کہ جنرل فیض حمید کا مستقبل کیا ہے، ہی از نو مور دا جنرل اینی مور، اس میں لکھا ہوا ہے پوسٹ ریٹائرمنٹ ایکٹیویٹی. سر یہ کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ چوک ہو گئی. جس طریقے سے پریس ریلیز کے اندر یہ پوسٹ ریٹائرمنٹ کا ذکر کیا گیا، یہ کہیں نہ کہیں سے آصف علی زرداری صاحب کی نظر سے یا پیپلز پارٹی کی نظر سے گزر گیا. لیکن جلد یا بدیر جو آپ لوگوں نے فورسی کیا تھا وہ ہو گیا، تو آپ کے لیے شاکنگ تو نہیں ہوگا، رائٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی، یہ خبر حیران کن تو ضرور تھا پورے ملک کے لیے، کیونکہ اس رینک کا آفیسر کے خلاف کبھی اس طرح کی کارروائی نہیں ہوئی تھی. اور فیض حمید صاحب کو، جس کو ایک سیاسی ورکر کی حیثیت سے میں نے بحیثیت ڈی جی سی، ڈی جی آئی، کورٹ کمانڈر پشاور، جب میں نے اس کو جتنا دیکھا تھا، انہوں نے ہمیشہ سے ایک ان لمیٹڈ اختیارات جو ہے وہ استعمال کیے اور ایکسرسائز کیے. انہوں نے وہ کام کی جو وہ اس کا کام نہیں تھا، لیکن وہ کرتے تھے. تو ان لمیٹڈ اختیارات جو تھے اور پاورفل انسان تھا. تو یہ جو ان کے خلاف جو کارروائی ہوئی ہے، تو اس پہ آرمی کا مورال بھی بلند ہوگا اور آرمی کی عزت میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہوگا. اور کچھ تو ایسے لوگ ہیں جو ایک مخصوص ایجنڈے کے تحت آرمی کے خلاف ایک پروپیگنڈا کر رہے ہیں. لیکن کچھ ان لوگوں میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ آرمی کا مورال بلند ہو، اس ادارے کا عزت بڑھے، اور یہ ایسے بڑھے گا کہ کچھ کام ایسے ہیں کہ یہ آرمی نہیں کرے، اور اگر کوئی کرے تو اس کے خلاف انتقامی کارروائی ہو. اور بینش میں آپ کو ایک بات بتاؤ کہ اس کارروائی سے ہمارے ٹرائبل ایریا جو سابق پاٹا ہے، محمود شاہ صاحب ہمارے علاقے کو بہت اچھی طریقے سے جانتا ہے. مرجر کے بعد ہمارے لوگوں میں ایک خوف تھا، اور خوف یہ تھا کہ ہمارے معدنیات پہ قبضہ ہو رہا ہے. تو اب یہ جو فیصلہ ہوا تو اس میں ہمارے لوگوں میں خوشی بھی ہے، اور ان کا یہ خوف بھی دور ہوا کہ ہمارے جو معدنیات ہے، منرل ہے اور مائن ہے، جو ہمیں خدشہ تھا کہ یار اگر اسلام آباد میں ایک بلڈر کو اس کو کہا جاتا ہے کہ اپنا چیز ہمارے نام کر دے، اتنے سرمایہ دار بندے کو اس کا اتنا پونچھ ہے، اس کا کزن خود بریگیڈیئر ہیں، تو میں ایک سپاٹا کا ایک غریب قبائلی بندہ پٹھان اگر میرے مائنز اور منرل پہ کوئی قبضہ کرے گا تو میں کیا کر سکتا ہوں. تو ان کا یہ خوف بھی ختم ہوا.
اور ان لوگوں کے لیے اگر کوئی سوچ بھی رہا تھا، کیونکہ یہ اگر ہمارا خدشہ تھا تو یہ کوئی ایسا خامخواہ کے نہیں تھا. ہم دیکھ رہے تھے کہ کچھ لوگوں کے نظریں ہمارے منرل اور مائنز پہ تھی، تو ان لوگوں کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ موجودہ آرمی چیف کی ہوتی ہوئی کوئی سویلین کے حقوق پہ طاقت کے ذریعے، عہدے کے ذریعے کوئی اس طرح آسانی سے قبضہ نہیں کر سکتا ہے. تو بہت خوشائند فیصلہ ہوا ہے، اور مجھے تو خوشی اس بات پہ ہے کہ اس سے ہمارے آرمی کا جو عزت ہے وہ بڑھے گا، ہمارے آرمی کا مورال بڑھے گا، کیونکہ ہم اب پھر حالات جنگ میں ہیں، اور ہمارے آرمی کو پبلک کی سپورٹ کی ضرورت ہے، اور خصوصی طور پہ پختونخوا میں ضرورت ہے، کہ کیونکہ یہ جنگ بلوچستان اور پختونخوا میں ہو رہا ہے. جو میں سمجھتا ہوں کہ جنرل باجوہ صاحب اور جنرل فیض حمید صاحب کی وجہ سے جتنا نقصان آرمی کی مورال کو پہنچا ہے، آرمی کی عزت کو پہنچا ہے، اس ادارے کے اس دونوں آفیسرز نے جتنا کمزور کیا ہے، شاید دشمن بھی یہ کام نہیں کر سکتے ان دونوں نے جو اس ادارے کے ساتھ کیا ہے. ویسے آپ کی خوشی کو دیکھ کر کے، اور ظاہر سی بات ہے میں تو پہلے ہی کہتی ہوں کہ بہت ہی دلیرانہ فیصلہ ہے، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ یہ عبرت کا مقام ہے کہ فیض حمید کے کورٹ مارشل پر پیپلز پارٹی خوش ہو رہی ہے، نون لیگ خوش ہو رہی ہے؟ چلیں جی، رگڑا بھی بہت لگایا تھا، سب سے زیادہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو ہی رگڑا لگا تھا ان کے اور عمران خان صاحب کے دور میں، لیکن سر پی ٹی آئی بھی خوش ہو رہی ہے. مطلب پی ٹی آئی کی خوشی کی مجھے سمجھ آ رہی ہے مقام عبرت میں نہیں آپ ہے. کو بات بتاؤں، جی سر. جو پریس ریلیز ہوا ہے اس کے دو پہلو ہے. ہاں ایک تو ہے وہی پراپرٹی کا مسئلہ، جی، لیکن دوسرا یہ ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی انہوں نے وہ کام کی جو ایک ریٹائرڈ آفیسرز کو یا ڈی جی آئی کو نہیں کرنا چاہیے تھا. بعض تجزیہ کار تو اس واقعے کو، اس پیراگراف کو 9 مئی سے بھی جوڑتے ہیں. تو اگر 9 مئی سے جوڑتے ہیں تو پھر پی ٹی آئی اس سے مبرات تو نہیں ہو سکتے ہیں، کیونکہ اگر جنرل فیض صاحب نے کوئی پلاننگ کیا، انہوں نے کوئی منصوبہ بنایا، کوئی نقشے فراہم کر دی وہاں پہ کچھ آفیسرز کے ساتھ، تو کیا تو پی ٹی آئی سے وہ کام ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ بات سچ ہے، اور الیکشن کے بعد، ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے اگر اس طرح کے کوئی کام کیے تو وہ اکیلے میں تو اس نے نہیں کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ پھر اگر ڈی جی آئی کا احتساب ہو سکتا ہے تو پھر اس سے کوئی نہیں بچ سکتا ہے. یہ سلسلہ 9 مئی کے اوپر نو ٹالرنس، یہ بھی ایک سبق اور یہ بھی ایک میسج دیا گیا ہے جنرل فیض حمید کے کورٹ مارشل کی خبر کے ساتھ ساتھ ہی. اور یہ جو باتیں چٹان صاحب کر رہے ہیں، اسی کے بارے میں ہم مزید جواب جاننے کی کوشش کریں گے اس چھوٹے سے بریک کے بعد پاکستان تحریک انصاف سے. ویل بی بیک. بریک کے بعد جی آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مجھے جوائن کیا ہوا ہے جی غوث خان نیازی صاحب نے، اخونزادہ چٹان صاحب ہیں، اینڈ ندیم قریشی صاحب میرے ساتھ بنے ہوئے ہیں. ندیم قریشی صاحب، یہ جو پچھلے سیگمنٹ کے اندر جو باتیں چٹان صاحب کر رہے تھے، یہ ہر جگہ پہ جنگل میں آگ کی طرح باتیں پھیلی ہوئی ہیں، یہ الزامات ہیں. مجھے نہیں پتا یہ کب ثابت ہوں گے اور کہاں ثابت ہوں گے. آئی ایم شیور کہ ادارے کے پاس کوئی نہ کوئی حوالے سے ثبوت ہوگا، تبھی تو انہوں نے جنرل فیض کے کورٹ مارشل کا فیصلہ کیا اور اتنا بڑا فیصلہ کیا. اور فوج ایک بڑا ہی منظم ادارہ ہے، وہ کوئی ایسے سیاستدانوں کی طرح ہوا میں کوئی چیز نہیں کر دیتا، بڑی پلاننگ، بڑی سوچ بچار کے ساتھ جو ہے یہ تمام فیصلے ہوتے ہیں. تو سر جو ایلیگیشنز لگ رہے ہیں نا، ذرا تحمل سے سن لیجیے گا. نمبر 1 کہ جی 9 مئی کے اندر پوری سہولت کاری فیض حمید کی تھی، پاکستان تحریک انصاف کو، عمران خان صاحب کو پوری پلاننگ کے ساتھ. اس کے علاوہ وہ جو دفتر پر چھاپا مارا گیا نا آپ کے اسلام آباد کے اندر، وہ جو ڈیجیٹل آپ کا میڈیا سیل تھا، اس کے اندر سے ایسے انکشافات اور ایسے ثبوت اور ایسے شواہد ملے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ عمران خان اور فیض حمید کا پوسٹ ریٹائرمنٹ فیض حمید کی کیا گٹھ جوڑ رہا ہے اور کس طریقے سے اینٹی اسٹیٹ کام ہو رہا تھا. یہاں تک کہ جو آپ کے پی ٹی آئی کے جو روپوش رہنما ہیں، مطلب فار ایگزامپل اگر آپ کہتے ہیں تو میں نام لے دیتی ہوں، جیسے مراد سعید صاحب ہیں یا یہ میاں اسلم اقبال صاحب ہیں، یہ جتنے بھی جو روپوش رہنما ہیں نا، وہ سب فیض حمید کی سہولت کاری کی وجہ سے روپوش ہونے میں اب تک کامیاب رہے ہیں. سر یہ بڑے سنگین الزامات ہیں، ان سے بچنا بڑا مشکل ہے سر آپ لوگ کے لیے. دیکھیں میں آپ سے گزارش کروں، اب آپ نے تو کلیم بھی کر دیا، دعویٰ بھی دائر کر دیا اور فیصلہ بھی کر دیا. اس پر تو میں آپ کے لیے دعائیہ الفاظ ہی کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے ایک فیصلہ صادر فرما دیا. واقعات ہوئے، بارہا پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ یہ کہہ چکی ہے کہ جی ہم اس میں ملوث نہیں ہیں. اس پر کئی جگہوں پر اظہار افسوس بھی کیا گیا، اس کی مذمت بھی کی گئی. میں آج بھی مذمت کرتا ہوں
میں کسی بھی ایسے فیل کو جو پاکستان کے مثبت امیج کو نقصان پہنچاتا ہے میں اس کی کبھی تائید نہیں کروں گا. سیاسی جماعتوں میں مختلف اذہان کے لوگ ہوتے ہیں, مختلف تھنک ٹینکس کے لوگ ہوتے ہیں, لیکن مزے کی بات کیا ہے, آج کے حکمران اور ان حکمرانوں کے پروردہ کچھ لوگ جو پبلک ویلفیئر کا کوئی کام نہیں کر سکے پچھلے 3 سال میں, اور سیاسی طور پہ جماعت سے شکست فاش کھائی انہوں نے, ان کو نہ فارم 47 بچا سکا نہ فارم 45 بچا سکا, آخر میں وہ ٹریبونلز پہ حملہ ور ہوئے, عدالتوں پر حملہ ور ہوئے, اب ان کے پاس لے دے کے یہ ایک 9 مئی رہ گیا. ہونا تو یہ تھا کہ عدالتوں کو اپنا کام کرنے دیا جاتا, پراسیکیوشن اپنا کام کرتی, لوگ جیلوں میں ہیں, لوگ مفرور ہیں, لوگ عدالتوں میں کیس بکت رہے ہیں, اور میں ہزاروں لوگوں کو جانتا ہوں جو موقع پر موجود نہیں تھے, سارے پاکستان کو پتا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کراچی میں تھے, اور میں نے ہزاروں لوگوں کو جانتا ہوں, لیکن ان کو بھی تکلیف آئی, بے پناہ تکلیف آئی. دیکھیں 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک شخص جو گناہ کرتا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے, کوئی شخص انکار نہیں کرے گا. یار ایک شخص گناہ کرتا ہی نہیں, اس کو صرف اس لیے اس کا کوئی اب ایک تعلق رہا ہے تو اس کو بھی انگیج کر لیا جائے. تو اس 9 مئی کی آڑ میں موجودہ حکمرانوں نے پاکستان کے شرفاء پر, پاکستان کے عام پولیٹیکل ورکر پر, اپنے سیاسی مخالفین پر جبر اور استبداد کے ظلم کے جو پہاڑ توڑے ہیں, ان سب کو بھی فیض حمید صاحب کی گرفتاری سے سبق سیکھنا چاہیے. یہ اختیار, یہ طاقتیں, یہ زور, جبر, یہ جھنڈے, ہوٹر, گاڑیاں, یہ چھن بھی جاتی ہے. اپنی باری میں آپ کو بڑا یاد آتا ہے کہ ہمیں بڑی تکلیفیں رہی ہیں, اپنی باری میں تو بڑا چلا کے کہا جاتا ہے میری بیٹی مجھے ملنے آئی, اسے گرفتار کر دیا گیا, اور لوگوں کی بیٹیوں کو جو جیلوں میں ڈالا گیا, ایک جیل سے دوسری جیل, دوسری جیل سے تیسری جیل, تیسری جیل سے چوتھی جیل, وہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. میں آپ کو ایک چیز گزارش کرتا ہوں, پاکستان چند لوگوں کا نہیں ہے, پاکستان ہمارا بھی ہے. شاید ہمارا اس لیے کہ ہمارے بزرگوں نے اپنے آباء و اجداد کی 700-800 سالہ جاگیریں, گھر بار چھوڑ کر ہجرت کی تھی. دیکھیں اگر کسی نے جرم کیا ہے, عدالتیں موجود نہیں ہیں, کیا آپ کو عدالتوں میں بھروسہ نہیں ہے؟ کیا پاکستان کی عدالتیں اس قابل نہیں ہیں کہ وہ مجرم کا, ملزم کا اور بے گناہ کا فیصلہ کر سکیں؟ تو ہمیں سب کو چاہیے, اور میں آپ سے بھی دست بدستہ, آپ کے ساتھ بہت ساری میری شبھ کامنائیں ہیں, آپ کے ساتھ ڈھیر ساری دعائیں ہیں, آپ بھی اس ساری جلتی پر نا پیٹرول کا کام نہ کریں, کوئی پھول پھینکیں, کوئی محبتوں کے پھول نشاور کریں. یہ پاکستان 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے. اس ملک میں ارشد ندیم نے ایک دن میں پوری قوم کو اکٹھا کر دیا. تو ہمیں سب کو چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو اکٹھا لے کر چلیں. اگر کسی جگہ کسی شخص سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے اس کو دنیا کا سب سے بڑا مجرم قرار دے دینا اور اس کی آڑ میں لوگوں کو کچل دینا, یہ مناسب نہیں ہے. سچ وہ اکٹھا ساتھ لے کر چلنے کے چکر میں مجھے یاد آیا ندیم قریشی صاحب, وہ ایک 10 سال کا پلان تھا نا کہ پہلے آرمی چیف جو ہیں وہ یہ باجوہ صاحب ہوں گے اور وزیر اعظم عمران خان ہوں گے, پھر اس کے بعد آرمی چیف جو ہیں وہ جنرل فیض ہوں گے اور وزیر اعظم عمران خان ہوں گے, پھر اس کے بعد آرمی چیف جو ہیں وہ جنرل فیض ہی رہیں گے, لیکن عمران خان صاحب وزیر اعظم نہیں صدر بن جائیں گے اور صدارتی نظام لاگو ہو جائے گا. وہ میں نے ویسے پوچھا آپ جن لوگوں کو آپ ساتھ لے کر کے چلنا چاہتے تھے وہ 10 سالہ پلان اس کا کیا بنا؟ ابھی بھی کہیں پہ کچھ باتیں ہو رہی ہیں اس پلان کے حوالے سے یا کوئی نیا پلان بن رہا ہے؟ آپ کے پاس معلومات زیادہ ہیں, آپ بتا دیں. آپ شاید وہ جب پلان بن رہا تھا تو آپ ساتھ ہی کہیں موجود ہوں گی. جتنے کانفیڈنس سے, جتنے پکے منہ کے ساتھ آپ یہ جھوٹ بول رہی ہیں, تو میں تو نہیں سمجھتا اس کی کوئی تصدیق شدہ بات ہو. میں جھوٹ کا لفظ استعمال نہ کرتا, مجھے پتا مائنڈ کر لیں گے. نہیں, ایسا کوئی پلان نہیں تھا سر. پکے منہ سے میری بہن, اتنے پکے منہ سے وہی شخص بات کرتا ہے جو وہاں بیٹھا ہو. اچھا تو سر آپ پکے منہ سے جواب دے دینا کہ نہیں تھا پلان. مجھے آپ کہہ دیں نہیں تھا پلان. ویریش آپ غلط بات کر رہی ہیں. پلان تھا کہ نہیں تھا؟ میں نے تو صرف یہ پوچھا اس پلان کا کیا ہوا. میں تو تصدیق نہیں کر سکتا ایسے پلان کی. تو تردید کر دیں. بیٹھے ہیں وہ روز. ارے ندیم بھائی تردید کر دیں, تصدیق نہیں کر سکتے نا, تردید کر دیں, کہہ دیں نہیں تھا. پکے منہ سے میرے منہ پر آپ بول دیں کہ یہ پلان نہیں تھا, بول دیں. ہے تو اگر تصدیق دیکھیں, تصدیق نہ کرنے کا مطلب ہی تردید ہوتا ہے. اگر میں تصدیق نہیں کرا, چونکہ میں تو اپنے آپ کو اتنا انفارمیٹیو نہیں سمجھتا. میں تو ہمیشہ اپنے آپ کو ڈاؤن ٹو ارتھ سمجھتا ہوں. میں گراؤنڈ ٹو ارتھ نہیں سمجھتا اپنے آپ کو, جیسے وہ ہماری عثمان بخاری صاحبہ کہہ رہی تھی گراؤنڈ ٹو ارتھ. میں ڈاؤن ٹو ارتھ سمجھتا ہوں اپنے آپ کو. تو میں تو مجھے تو کوئی اتنا چیمپئن بننے کا شوق ہے اور نہ میں وہ معلومات دے سکتا ہوں جو میرے پاس ہے ہی نہیں. کوئی بات نہیں سر, پی ٹی آئی والوں کو ویسے بھی ٹریننگ لینے کا بڑا شوق ہے. ابھی ٹرین نہیں ہوتے نا وہ, جتنی دفعہ چاہے مرضی وہ ایم پی اے بن جائے, ٹرین نہیں ہوتے. ان کو بڑا شوق ہوتا ہے ٹریننگ لینے کا. کوئی بات نہیں, گراؤنڈ ٹو ارتھ رہیں اور ٹریننگ بھی لیتے رہیں. جی غوث خان نیازی صاحب, ایک بات تو. جی سر
जी कुरैशी साहब, जिनको ट्रेनिंग लेने का शौक था वो कितने ट्रेंड है, आज तक घर सुकून से बैठे हुए ना, बाकी लोग भुगत रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग इतनी अच्छी थी जिन पे आप तंज कर रही है, वो घर सुकून से बैठे हुए हैं। चलिए सर, वो आपके सफ़ों में लोग थे, हमें तो पहले दिन ही हमने कह दिया था कि कौन है, मुझे तो उनका नाम ही पहली दफ़ा जो है इमरान खान साहब ने बताया था, और फिर भी उनका नाम नहीं याद होता था, तो इसीलिए वसीम अकरम प्लस याद हुआ। मुझे तो आज तक उनका नाम याद नहीं है, क्या नाम था उनका, जो भी नाम था, चले छोड़े, इररेलेवेंट है, अभी घर ही बैठे हुए, उनको घर ही बैठे रहने दे। अच्छा, ये सेनेटर साहब, एक बात जो है वो बड़े पते की है, जिसका मैं चाहती हूँ कि आप ज़रूर जवाब दें। ये जो फैज़ हमीद हैं, ये आर्मी चीफ बनने के लिए शरीफ बरादरान से मुलाकात करने के लिए क्यों पापड़ बेलते थे? ये एक पॉइंट जिसको नदीम कुरैशी साहब भी उठा रहे हैं, और अभी आप देखेंगे पीटीआई इसको बहुत ज्यादा जोर जोर से उठाएगी। ये पॉइंट इनका वैलिड जरूर है, तब तो आप लोगों ने हम में से किसी को नहीं बताया, ये तो बाद में बता रहे थे आप लोग। जी, पावर के लिए तो सारे ये सारी स्ट्रगल पावर के लिए होती है। जितनी BDIC तो वो रहे थे और कमांडर भी रहे थे, अब वो आर्मी चीफ बनना चाहते थे, उनकी ख्वाहिश बातों से पता चलता है, ये बातें निकली हैं। अब वो मियाँ साहब के पास भी उन्होंने रिश्तेदारों को भेजा, ये भी एक बात निकली है। तो ज़ाहिर पावर के लिए तो सारे ये जो स्ट्रगल पावर के लिए होती है। तो बहरहाल उन्होंने जो की, अब तो मेरे ख्याल में फ़ौज के पास है, फ़ौज ही इसका फैसला करना है। लेकिन वो भी जो कह रहे थे जी, मिसालें दे रहे थे नदीम कुरैशी साहब कि जी ये वैसी वर्कर्स को पकड़ा गया और ये उस पर इल्ज़ाम, और एक वर्कर पे जो है वो 4-5 जगह पे इल्ज़ाम गिरफ्तार तैयार हुए। मसला ये है कि ये एक वाक़या, इतना बड़ा वाक़या एक दिन में नहीं होता, इसके लिए मुनज़्ज़म मनसूबा साजी की गई, बच्चों के ज़हन तैयार किए गए कि और सहूलतकारी की गई, और फिर जो मुराद सईद की जो ऑडियो लीक हुई है कि जी जो जगह हमने आपको बता दी वहाँ पहुँचें और ये कार्रवाई करें, जल्द से जुलूस निकालें। फरीदी साहब की जो वीडियोस पे कह के चलो GHQ के सामने अब फैसला होगा, यास्मीन राशिद साहब कह रहे हैं कि हम कोर कमांडर के घर जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक किस्म की मनसूबाबंदी में शामिल हैं। ज़ाहिर है जब मनसूबाबंदी में अगर लाहौर में बैठ के मनसूबाबंदी की गई है और फिर एक्शन कराची में हुआ है, तो मनसूबाबंदी करने वाले लोग हैं वो भी इन्वॉल्व हैं, उन पर होना चाहिए, उनसे कुछ होने चाहिए कि आप लोगों ने ये किया और लोगों को उकसाया। तो ये भी इस बगावत कह लो, ये स्टेट के खिलाफ आ गए, और ये पाकिस्तान की तारीख में 75 साल में पहली दफ़ा हुआ है कि एक और कमांडर के घर पे हमला कराया गया। मकसद क्या था कि वहाँ से रेजिस्टेंस होगी, लाशें गिरेंगी और हमें एक जवाब मिल जाएगा कि जी देखो लाशें गिर गई, फौज लोग आमने सामने आ जाएंगे। लेकिन मेरे ख्याल में अल्लाह ताला की मेहरबानी से और फौज की सीनियर अफसरान की गुरुद्वारे से ये इस बात तक नौबत नहीं आई, और अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को महफूज रखा कि लोग और जो पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान की फ़ौज आमने सामने आ जाए। इंटरनेशनल कुव्वतें तो यही चाहती थी कि पाकिस्तानी फ़ौज को किस तरह कमज़ोर किया जाए। अगर अमेरिका या यूरोपीय कुव्वतें जो अगर हमसे नाराज़ है इसलिए कि अफगानिस्तान में हमें अगर हम नहीं टिक सके, तो उसकी वजह जो थी वो पाकिस्तान आर्मी थी, पाकिस्तान ISI थी, उसकी वजह से टिक सके। तो बहरहाल ये एक बड़ा अनहोना मतलब एक है वाक़या। तो ये कुरैशी साहब को मान लेना चाहिए कि ये लोग गलत थे। या भी तो मतलब प्रोटेक्ट के जो केस बनाते हैं, अब कोर्ट्स का मामला कोर्ट्स के पास आया जाए, जब फौज की मिलिट्री अदालत में आ गए तो थोड़ा सा इंतज़ार करें। ज़ाहिर है एकदम जो पकड़ा है उनकी तफ्तीश हो रही है। आप जिक्र लोग कई लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि फैज़ हमीद साहब तो काफ़ी इसी से इन्वॉल्व थे, तो फौज ने क्यों इस खिलाफ लेट एक्शन लिया। ज़ाहिर है इतने बड़े अफसर के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई हो रही है, या इतने बड़े लीडर के खिलाफ इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई कोई होगी, तो इसीलिए होगी उसको पूरे सबूत होने चाहिए, ताकि हम इंटरनेशनल लेवल पे अभी तो इमरान खान जो है सियासी शहीद, तो पूरी दुनिया समझ रही है कि यानी कि आप ये कह रहे हैं, सीधी बात है जो सेनेटर साहब आप कहना चाह रहे हैं वो ये है कि थोड़ा सब्र करें, क्योंकि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। आप ये कह रहे हैं ना। चले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो पीपल्स पार्टी के पास भी जाएंगे। विल बी बैक। वेलकम बैक जी। फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन है। चट्टान साहब, अब फैज़ हमीद साहब का तो जो होना था वो तो हो चुका, अगला नंबर आपको क्या लगता है कि किसका है? क्योंकि जो इल्ज़ामात आपने भी हमें बताए कि ये इल्ज़ामात हैं, और हमें ये सुनने को भी मिल रहा है कि भाई ये जो इंकशाफ हुए हैं कि वो रुपोश रहनुमाओं को PTI के उनको एजेंसी से बचने के तरीके बताते रहे थे। अब सारा काम तो फौज ने नहीं ना करना, कुछ काम तो हुकूमत ने भी करना है ना।
فوج نے تو اپنے اندر اپنے گھر کے اندر تو صفائی کا عمل جو ہے وہ شروع کیا ہوا تھا, اس کو مزید وہ اگلے مرحلے میں لے کر کے جا رہے ہیں. اب سارے کام تو فوج نے نہیں نہ کرنے ہیں, کچھ کام تو سویلین حکمرانوں نے بھی کرنے ہیں سر. تو کچھ آپ بتا سکتے ہیں, کچھ آپ کو انسائٹ ہے کہ اگلا نمبر کس کا آئے گا, اور کوئی پی ٹی آئی کے لیے آپ کے پاس کوئی اچھی خبر ہے تو بتا دیجئے, نہیں تو بری خبر کے ساتھ ہی ہم شو ختم کر لیں گے. بری خبر ہے تو وہ بھی بتا دیجئے ذرا قریشی صاحب کو کہ ان کا 10 سالہ پلان کتنے برے طریقے سے فلاپ ہو گیا. پتہ چلے گا اب اس پلان کے اوپر آپ لوگوں کی حکومتوں کے ساتھ عمل درآمد ہو. سر کچھ تو بتا دیں سر, خدا را کچھ تو بتا دیں. جی چٹان صاحب. دیکھیے بینش, میرا بھائی ندیم قریشی صاحب اکثر بہت دھیمی لہجے میں بات کرتے ہیں, حالانکہ جنرل فیض صاحب پہ سارے پی ٹی آئی والے خوش ہیں, کیونکہ سب سے زیادہ اگر تنگ کیا تو پی ٹی آئی والوں کو تنگ کیا تھا کہ اس کے خلاف بیان دے دو, جو سروس پہ لوگ ہیں اس کے خلاف بیان دے دو, اس کو گندا کر لو, اس کو گندا کر لو. اور اس چیز سے پی ٹی آئی والے بہت تنگ تھے, ان کے کچھ دوست, تو وہ تو خوش ہے. لیکن ندیم قریشی صاحب کو بہت غصہ ہے, ناراض ہے, اور آپ بھی مزہ لے کر ان سے ایسے سوال پوچھتے ہیں کہ میرا بھائی اور پریشان ہو جاتا ہے اور غصہ ہو جاتا ہے. تو یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سویلین گورنمنٹ نے بھی اس پہ کام کرنا چاہیے. اور میرے خیال سے کہ 9 مئی ایک اس طرح کا واقعہ ہے کہ یہ دنیا میں کبھی نہیں ہوا ہے. ہو جاتے ہیں فوجی تنصیبات پہ حملے ہو جاتے ہیں پوری دنیا میں بھی, پریزیڈنسی پہ بھی حملے ہو جاتے ہیں, وزیر اعظم ہاؤس پہ بھی ہو جاتے ہیں. یہ ٹرمپ نے حملہ کیا وائٹ ہاؤس پہ امریکہ میں, بنگلہ دیش میں ہوا, یہ سری لنکا میں ہوا, ساری دنیا میں اس طرح واقعات ہو جاتے ہیں. لیکن پاکستان میں جو کچھ ہوا اور پی ٹی آئی نے جو کچھ کیا, یہ کبھی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ کوئی قوم اس طرح کر سکتا ہے اپنے ملک میں. ان لوگوں نے اپنے شہداء کے مزاروں پہ حملے کی, کرنل شیر خان جیسے شہید کے مجسموں کو سڑک پہ گرا کے اور اس کو گھسیٹا. ایم عالم کی جہاد کو جو ہمارے لیے فخر تھا, ان کو انہوں نے جلایا. اسی طریقے سے میجر عزیز بھٹی شہید جو ہمارے کورس کی کتاب تھی, ہمیں موٹیویشن کے لیے ان کی کہانیاں پڑھاتے تھے, ان کی تصویروں کی بے حرمتی کی. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ملوث ہے 9 مئی کے واقعات میں, چاہے وہ سویلین ہے چاہے وہ کسی ادارے سے ہیں, اگر وہ بچ جائیں گے تو یہ اس ملک کے ساتھ سب سے بڑی غداری بھی ہوگی. وہ شہداء کی خون سے بھی غداری ہوگی, جن لوگوں نے اس ملک کو پرامن بنانے کے لیے, اس ملک کی آزادی کو, کل ہم 14 اگست منائیں گے نا, کل آزادی کا دن ہے. بالکل جی, 77 آزادی لینا انڈیپینڈنس ڈے منائیں گے. بالکل سر. آزادی لینا یہ کوئی کمال نہیں ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آزادی لیتے ہیں, لیکن اپنے آزادی کو برقرار رکھنا بینش یہ کمال ہے. اور اپنے آزادی برقرار رکھنے کے لیے کرنل شیر خان جیسے بہادروں نے, میجر عزیز بھٹی جیسے بہادروں نے, ایم عالم جیسے بہادروں نے اپنے آج ہمارے کل کے لیے قربان کیا ہے. اچھا چٹان صاحب, باتیں آپ بہت اچھی کر رہے ہیں. ان کے بینش ان کے جو وارثات ہیں وہ روئی نہیں تھے, انہوں نے بین نہیں کیا تھا اپنے شہداء کے مرنے پہ. لیکن جس دن پی ٹی آئی نے یہ کام کیا, اس دن انہوں نے ہمارے شہداء کے وارثاء کو رلایا. اس کا مجرم چاہے وہ سویلین ہو, چاہے وہ فوجی ہو, وہ پیپلز پارٹی سے ہو, وہ میڈیا سے ہو, جدھر سے بھی ہو, اس کو بچنا نہیں چاہیے, اس کو عبرت کا نشانہ بنانا چاہیے. میں یہ سن رہی ہوں آپ کی ساری باتوں سے, مجھے یہ سنائی دے رہا ہے کہ آپ کے پاس ندیم قریشی کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے, ایسا ہی آپ کہنا چاہ رہے ہیں. بینش بات سنیے, جی, ندیم قریشی کے لیے تو عمران خان نے خود بری خبر دیا ہے. عمران خان نے کیا مطالبہ کیا ہے کہ فوٹیجز سامنے لائے. فوٹیجز سامنے لائیں گے تو وہ لوگ کون تھے آپ بھی جانتے ہیں. یہ حسام نیازی کون ہے, یہ پی ٹی آئی کا نہیں ہے, آپ سب لوگوں کو جشن آزادی مبارک. ندیم قریشی صاحب آپ کو بھی آزادی کی مبارکباد, اور اللہ کرے کہ یہ آزادی آپ کے جو سیاسی مستقبل ہے اس کو کچھ تبدیل کر دے. لیکن ان لوگوں نے تو آپ کو کوئی اچھی خبر نہیں دی ہے. اپالوجیز فار دیٹ ندیم قریشی صاحب. آج کے لیے اتنا ہی, انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے کل ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.